تو پھر ایک اور سٹیج شروع ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل لائف ہماری نجی لائف تھی، اس کے بعد اب سوشل لائف کی سٹیج آ جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلی احتیاط اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے حق تلفی نہ کریں، ہم کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے ہمارے ہاتھوں، یہ ہم انشور کر لیں۔ تو جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو پھر اس سے اگلی سٹیج پر ہم چلے جائیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم ایثار کا سلوک کرنا شروع کر دیں، اپنی ضروریات کو میں اپنی سے جب میں کہتا ہوں تو میری مراد ذاتی ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کو نہ روکیے، اپنی ضروریات کو ہم روک لیں، اپنے آرام کو ختم کر دیں، اپنی تفریح کو ختم کر دیں اور دوسروں کے کام آ جائیں ہم۔ اور جب ہم اسے عادتاً کرنے لگیں، یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، تو پھر ہم احسان کے درجے پر جائیں کہ لوگوں کے ساتھ ہم احسان کا سلوک کرنے لگیں۔ اور اپنی ڈکشنری میں سے آپ 2-4 لفظ نکال دیجئے، ایک تو بدلہ اور انتقام۔ کوئی شخص کیسا ہی آپ سے برا سلوک کیوں نہ کر رہا، اسے تہ دل سے بغیر اس کے معافی مانگے معاف کر دیجئے، اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے آپ۔ گلے شکووں سے زبان بند کر لیجئے، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی گلہ یا کوئی شکوہ نہ آنے پائے۔ دل کو ہمیشہ آپ آئینے کی طرح صاف رکھیے، کوئی میل نہ رہے اس پر۔ یقین کیجئے کہ اللہ کے بہت قریب چلے جائیں گے آپ۔ زبان سے جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات نکالیں تو تعریف ہی ہو، کسی کا عیب بیان نہ کرنے پائیں ہم۔ تو اگر یہ ان چیزوں پہ عمل کر لیا آپ نے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو دنیا بھی آپ کی ہے اور دین بھی آپ کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں کوئی فیلئر نہیں آئے گا آپ کو زندگی میں انشاءاللہ۔ یہ کوئی زیادہ دشوار کام نہیں ہے، اس پہ بڑی آسانی سے عمل ہو جاتا ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ کی قربت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔